بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حرمت والے مہینوں کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ حج کے مہینے بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں کے احترام کا حکم بھی اسی لیے دیا ہے تاکہ حجاج کرام پوری دنیا سے، مختلف علاقوں سے اللہ رب العزت کے گھر کو انتہائی امن و سلامتی کے ساتھ روانہ ہو سکے، ان کا سفر پرسکون ہو اور درمیان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ ہمارا پچھلا جو سیشن تھا وہ حج مبرور کیا ہے کے حوالے سے تھا، جس میں ہم نے سیکھا کہ حج مبرور کی شرائط کیا ہیں، حج مبرور کی فضیلت کیا ہے، اور پھر ہمارے صالحین حج مبرور کے مقام کو پہنچنے کے لیے کیا کوششیں اور کیا ایفرٹ کیا کرتے تھے۔ آج حج مبرور کے حوالے سے ہمارا اگلا سیشن ہے جس میں ہم سیکھیں گے، اور علماء کرام نے باقاعدہ جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا اور اکٹھا کیا ساری حدیث کو اور قرآن کریم کی آیتوں کو ایک جگہ، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری شریعت میں حج مبرور کے 38 یعنی 38 اجر و ثواب بتائے گئے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم ان میں سے کچھ کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ اجر و ثواب کون سے ہیں۔ نمبر 1، حج ارکان اسلام میں سے ایک ہے، تو گویا ارکان یا رکن پلر کو کہتے ہیں۔ ہمارے دین اور ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کے تمام ارکان پر ایمان لے آتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 پلرز پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو سب سے پہلا ثواب جو ایک حاجی کو ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اجر و ثواب حج جیسی عظیم عبادت میں رکھے ہیں، وہ یہ کہ وہ اسلام کے ایک اہم ترین رکن پر ایمان لاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حج کا دوسرا اجر و ثواب یہ ہے کہ اس سے حاجی کو توحید کا اقرار کرنے اور اپنی توحید کو اسٹرینتھن کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بلند آواز سے تلبیہ کہا۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کو، اور اس تلبیہ کے الفاظ پر اگر غور کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بلند آواز سے اپنی سواریوں پر پیدل تلبیہ کہتے ہوئے چلتے چلے جا رہے تھے، تو اگر اس تلبیہ کے معنی پر غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ حج پورے کا پورا اس تلبیہ سمیت توحید سکھانے کا ایک اہم ترین انسٹیٹیوشن ہے۔ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اللہ کی خاطر اپنی جان کو رسک میں ڈالنا، اللہ کی خاطر اپنے مال کا ایک بڑا پورشن سیونگ جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا، اپنے دوست احباب گھر والوں کو چھوڑ کر نکلنا، اللہ کی خاطر محبوب ترین لباس اور زینتوں کو ترک کر کے ایک سادہ لباس پہننا، ایک سادہ جوتا پہننا، اور اپنے آپ کو سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کے حوالے کرنا، تو یہ اللہ کی خاطر سب کچھ کرنا کیا ہے؟ توحید۔ تلبیہ سے لے کر پورے کا پورا جو حج ہے وہ توحید کا اقرار ہے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ذرا غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ طواف کی ادائیگی کے بعد جو 2 رکعت آپ ادا کرتے، اس میں توحید والی صورتوں کی تلاوت کرتے، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ پھر توحید کا اقرار ہے، تلبیہ توحید کا اقرار ہے، گھر سے اللہ کی خاطر چل پڑنا توحید کا اقرار ہے کہ اللہ میں صرف آپ کے لیے ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کا بندہ نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ غور کیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے ہوئے صفا اور مروہ پر پہنچتے ہیں تو ایک دفعہ پھر توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق، روایت کے مطابق، فاستقبل القبلۃ، صفا مروہ پر پہنچ کر آپ نے قبلہ رخ ہو گئے، فوحد اللہ وکبرہ، تو وہاں آپ نے اللہ اکبر کے الفاظ
کہے اور تلبیہ کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے، تو گویا ایک دفعہ پھر توحید کا اقرار کیا۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حج کے دوران ہم مشرکین اور جو یہود اور نصارہ ہیں ان کے طور طریقوں کی نفی کرتے ہوئے سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی توحید کا اقرار ہے۔ اسی طرح سے حج میں حاجی کو ایک اور ثواب یہ ملتا ہے کہ وہ دین اسلام کے ایک اہم ترین شعائر کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، اور حج ہمارے دین اسلام کی بہت بڑی نشانی یا شعیرہ یا علامت ہے۔ تو یہ ہے وہ دوسرا ثواب جس کے اندر پھر ضمنی طور پر کئی ثواب یعنی امپلیکیشنز ہیں اس کے اندر، کئی دیگر اجر و ثواب کی کہ جو ایک حاجی کو ملتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی اپنے گھر سے حج کرنے کی نیت کے لیے نکلتا ہے وہ اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری یا گارنٹی یا ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ فی ضمان اللہ عز وجل، 3 بندے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور گارنٹی میں ہوتے ہیں۔ رجل خرج الی مسجد من مساجد اللہ عز وجل، وہ انسان یا وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف اپنے گھر سے چل کر روانہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی میں ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے اپنے گھر سے صرف اللہ کے گھر تک جانے کے لیے نکلنا۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ انسان یا مسلمان جو گھر سے کسی جہاد کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور گارنٹی اور ذمہ داری میں ہے۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًا، اور وہ مسلمان جو اپنے گھر سے حج کی نیت سے نکل پڑتا ہے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اور اللہ رب العزت کی مہمانداری دیکھیے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حرمت والے مہینوں کا احترام فرض قرار دیا ہے، صرف اس لیے کہ حاجی انتہائی سکون کے ساتھ اور عمرہ کرنے والے امن و سلامتی کے ساتھ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اللہ رب العزت کے گھر تک پہنچے۔ تو حرمت والے مہینے دراصل ہمیں حج کے احترام کا درس دیتے ہیں، امن و سکون اور سلامتی کا درس دیتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنے لڑائیاں جھگڑے ترک کر دینا کا درس دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ حاجی کے احترام میں ہوتا ہے۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گارنٹی اور ضمانت کہ اب وہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے، حج افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ افضل ترین اعمال کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای الاعمال افضل، کون سے اعمال ہیں جو بہت افضل ترین ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، کیونکہ اگر ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ تو قبولیت کے درجے کو ہی نہیں پہنچے گا۔ تو ایمان باللہ سب سے افضل ترین ہے، جو کہ بیس ہے باقی تمام نیک اعمال کی۔ قال، پھر اس نے سوال کیا، ثم ماذا، اس کے بعد افضل ترین کون سا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال، اس شخص نے پھر سوال کیا، ثم ماذا، پھر کون سا عمل افضل ترین ہے؟ قال حج مبرور، فرمایا حج مبرور۔ تو اگر کوئی مسلمان حج مبرور کے مقام اور مرتبے کو پہنچ جاتا ہے تو یہ افضل ترین عمل ہے۔ 5ویں نمبر پر جو اجر و ثواب حج مبرور کے لیے رکھا گیا ہے، حج مبرور کی کو فضیلت تمام اعمال پر اتنی ہی حاصل ہے جتنا کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کے مقام کے درمیان مسافت ہے۔ دیگر اعمال پر اتنی بڑی فضیلت حج مبرور کو حاصل ہے۔ کہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور کہاں جا کے سورج غروب ہوتا ہے، اور خود سورج بذات خود ایک کتنا بڑا جسم اور باڈی ہے، اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، تو دیگر اعمال کے اوپر اتنی زیادہ فضیلت حج مبرور کو حاصل ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اس فاصلے جتنا۔ اور اس حوالے سے حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انہ سئل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ترین ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، افضل الاعمال، بہترین اور افضل ترین عمل ہے، الایمان باللہ وحدہ،
اللہ پر ایمان لے آنا، ثم الجہاد پھر جہاد کرنا، ثم حجۃ مبرورۃ پھر حج مبرور، تفضل سائر الاعمال حج مبرور کو تمام دیگر اعمال پر اتنی فضیلت حاصل ہے، کما بین مطلع الشمس الی مغربها جتنی کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کی جگہ کا فاصلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ لالچ ہوتا تھا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہمیں وہ اعمال پتہ چل جائیں کہ جن کو ہم کرتے رہیں تاکہ اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکیں، قرب حاصل کر سکیں۔ تو وہ ایسے سوال انتہائی دلچسپی کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں، ہمیں افضل ترین عمل کے بارے میں بتایا جائے۔ چھٹا ثواب ہے کہ حج مبرور کے نتیجے میں جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، پے در پے عمرے کرو۔ ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا، یہ بھی دیکھا کہ ہمارے صالحین کتنے زیادہ عمرے اور حج کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 دفعہ حج کیے۔ میں نے کچھ تابعین کے نام اور مثالیں آپ سے شیئر کی، 80 دفعہ حج کیے، اور وہ پسند کرتے تھے ہر حج اور عمرے کے لیے الگ الگ سفر کریں تاکہ وہ اللہ کی خاطر الگ الگ تھکیں اور غبار آلود ہوں۔ ایک ہی سفر میں وہ حج اور عمرے کو اکٹھا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسرے عمرے تک اس کے درمیان ہونے والے گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کے نتیجے میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ابن عبد البر کہتے ہیں حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کی پیچھے نہ تو دکھاوے کی نیت ہو، نہ شہرت حاصل کرنے کی نیت ہو، نہ اس میں لڑائی جھگڑا ہو، نہ اس میں جنس کے حوالے سے کوئی بات ہو، عورت کے حوالے سے کوئی بات ہو، اور نہ اس میں اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی ہو اور مال حلال سے کیا گیا ہو، ناپاک جو ہے وہ مال اس میں شامل نہ ہو۔ 7ویں نمبر پر حج مبرور کا ثواب ہے کہ حج مبرور اور عمرہ پے در پے کرنے سے فقر اور تنگ دستی اور فاقہ دور ہوتا ہے اور گناہ صاف ہوتے ہیں۔ بار بار حج کرنے کی ہماری شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تابعوا بین الحج والعمرۃ، پے در پے آگے پیچھے حج اور عمرے بار بار کرتے رہو، فإنہما ینفیان الفقر، اس سے تمہارا فاقہ اور تنگ دستی دور ہوتی ہے، یعنی مالی کشادگی اور آسودگی حاصل ہوتی ہے، والذنوب، اور تمہارے گناہ صاف ہوتے ہیں، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے کہ سرکے سے لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے، والذہب والفضہ، اور سونے اور چاندی کا۔ ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ، اور حج مبرور کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے آپ سے اسود ابن یزید کی مثال شیئر کی تھی، جنہوں نے 80 دفعہ بھی جب حج کیا، 80ویں دفعہ تو کہتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ گئے اور اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں میں جب بھی یہاں آیا ہوں میں نے اللہ سے یہی دعا کی، یا اللہ یہ میرا آخری بلاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ یہاں بلایا، اور آخر کار ان کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا، حج کے موقع پر ہوا۔ مسروق کہتے ہیں میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اور وہ کعبہ کے ساتھ اپنی پشت لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا من خرج الی ھذا البیت، جو کوئی اللہ کی خاطر اس گھر سے نکلتا ہے وہ واپس اس طرح پلٹتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی پہنچتے تھے تو یاد کرتے تھے کہ اس جگہ آنے کا کیا ثواب ہے، کیا اس کے درجات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج مبرور کا مقام عطا فرما۔ اور بعض کو جو تابعین تھے اور ہمارے صالحین تھے 80 دفعہ حج کر کے بھی پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی حج قبول بھی ہوا، حج مبرور کے مقام کو پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، الا نغزو ونجاہد معکم، ہم خواتین بھی آپ کے ساتھ جہاد افضل ترین عمل ہے، کیوں نہ اس پر جایا کریں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن احسن الجہاد واجملہ الحج حج مبرور، خواتین کا افضل ترین حج جو ہے وہ حج جہاد حج مبرور ہے۔
تو خواتین اس جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں جس میں مردوں کو کے شانہ بشانہ وہ بھی حصہ لیں اور دین اسلام کی خدمت کریں، لیکن خواتین کا افضل ترین جہاد حج مبرور ہے۔ پھر اسی طرح سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو حج کو جہاد اس لیے کہا گیا، ہم نے پچھلی دفعہ یہ سیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج ہر کمزور، ہر ضعیف اور ہر خاتون کا جہاد ہے، یعنی جو لوگ دوسرے جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے وہ کم از کم حج تو کریں۔ اب اس کو حج، ابن حجر کہتے ہیں کہ حج کو جہاد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں مسلسل نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اتنا پیسہ خرچ کرنا، مال نفس کو بہت محبوب ہے، اللہ کی خاطر اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنا پسندیدہ بستر اور گھر اور آسائشیں اور آرام چھوڑنا، اولاد کو پیچھے چھوڑنا، دوست احباب کو چھوڑنا، پھر یہ بھی نہیں پتا کہ سفر میں کس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں، واپس صحیح سلامت آئیں گے یا ادھر ہی رہ جائیں گے، تو اور پھر ہم نے پچھلی دفعہ حج مبرور میں سیکھا تھا وہ حج جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے خالی ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو یہ مجاہدہ نفس ہے۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ سارے حج کے سفر میں نفلی نماز کی ادائیگی کرتے رہتے تھے، اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے یا تو نفل نماز پڑھتے، اور صحابہ اکرام اور صالحین کا بھی سفر حج ایسا ہی ہوتا تھا، یا پھر آپس میں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے، ذکر کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، سنتے جاتے، پڑھتے جاتے۔ تو یہ آسان نہیں ہے، باتیں کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، غیبت اور چغلی کی بھی اجازت نہیں ہے، موسیقی بھی نہیں سن سکتے، اپنی پسندیدہ خوراک بھی حاصل نہیں کر سکتے، بے وقت اٹھنا بھی ہوگا، سونا بھی ہوگا، چلنا پھرنا بھی ہوگا، کبھی سواری ہوگی کبھی سواری نہیں بھی ہوگی۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَسَمَّاهُ جِهَادًا، ہماری شریعت نے حج کو جہاد کا نام اس لیے دیا ہے لِمَا فِيهِ مِن مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ، کیونکہ اس میں مجاہدہ نفس کا پہلو پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بال کٹوانے پہ آ کے انسان اٹک جاتا ہے، سارا جہاد کر کے دل چاہتا ہے سے چھوٹے ہی نہ کرا لی جائے، بال منڈوانا تو بہت ہی مشکل لگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بال چھوٹے کرانے کی اجازت ہے لیکن منڈوانا افضل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنی بالوں کی زینت بھی اللہ کے کہنے پر قربان کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ بیٹا بھی قربان کر دیا جائے، تو یہاں بالوں پہ آ کے ہم اٹک گئے۔ تو یہ بہت ہی عظیم قسم کا مجاہدہ نفس ہے جس میں ہم مسلسل اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کو ہماری شریعت میں جہاد کا نام اس لیے دیا ہے کہ آغاز سے لے کے انجام تک مسلمان اپنے نفس کے ساتھ مسلسل جہاد کی حالت میں رہتا ہے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بدن اور مال کی مشقت اٹھائی، اس میں بدن کی مشقت بھی ہے اور اس میں مال کی مشقت بھی ہے اور تھکاوٹ ہے، وَبَذْلُ الْأَرْوَاحِ، اور اس میں روح کی مشقت سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب جان نکلتی ہے جہاد کے میدان میں تو اس میں 3 مشقتیں اکٹھی ہو گئیں، مال کی مشقت، بدن کی مشقت اور روح کی مشقت۔ پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے پیاسے تھے کہ روح پرواز کر گئی، اور روح آسانی سے تو پرواز نہیں کرتی، اس کی بھی مشقت ہے، اس کی بھی ایک کٹھن مرحلے ہیں اور اس کی تکلیف ہے۔ اور حج جو ہے اس میں بدن کی بھی مشقت ہے اور مال کی بھی ہے لیکن روح کی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ کمزور کا جہاد ہے، وہ طاقتور کا جہاد ہے، ٹھیک ہے، یہ کمزور اور عورت کا جہاد ہے۔ لہٰذا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے کمتر درجے کا ہے، لیکن جو کمزور ہے اس کے لیے یہ افضل ترین ہے، جیسے عورت ہے اور جیسے کوئی ویل چیئر پہ بیٹھ کے کرتا ہے، کوئی اچھی صحت کی حالت میں نہیں کرتا یا بڑھاپے میں جاتا ہے، اس کے لیے یہ افضل ترین ہے، یہ اس کے سٹینڈرڈ اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو حج ہے اس کے لیے جہاد ہی کے ثواب کے برابر ہے، وہ طاقتور کا ثواب ہے جہاد کا اور یہ کمزور کا ثواب ہے جہاد کا۔ اور جمع کیا گیا ہے حج اور جہاد کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں بدن کی بھی مشقت ہے اور دونوں میں مال کا بھی خرچ کرنے کی مشقت ہے، یہ بھی بہت بڑی مشقت ہے، دل نہیں چاہتا اور آپ لاکھوں روپیہ نکال کے خرچ کرتے ہیں، اور اگر ہر سال کرنے کا شوق پال لیں تو یقیناً کوئی آسان نہیں ہے، میکسیمم اپنی لائف میں کر سکوں، اور دونوں میں ہی اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کے، اپنے گھر بستر کو چھوڑ کے نکلتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، تو اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے، اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ یہ قول ہے امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 9ویں نمبر پر دیکھیے
حج کا جو ناواں اجر و ثواب ایک حاجی کو حج مبرور پہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ، غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ کے حق میں ہوئی ہوتی ہیں، حج ان کو ساقط کر دیتا ہے، دھو ڈالتا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ ادب دیکھیے، یہ نہیں کہتے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں، کیونکہ یہ اللہ ہے جو دلوں میں ڈالتا ہے، توفیق اس کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اسلام قبول کروں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت، پھر میں نے کہا ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، اے اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، فلابایعک، میں آپ کی بیعت اسلام پہ کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے آگے پھیلایا، فقبضت یدی، تو میں نے آپ کا ہاتھ جو ہے بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قال، پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا، ما لک یا عمرو، اے عمر آپ کو کیا ہے؟ تو حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ عمرو بن العاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور چھوڑا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ما لک یا عمرو، اے عمر کیا بات ہے، آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے؟ قلت، میں نے کہا اردت ان اشترط، اے اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے، اسلام تو میں قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشترط بماذا، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ قلت، میں نے کہا ان یغفر لی، پیچھے جو کچھ مجھ سے ہو چکا آج کے دن سے پہلے مجھے ضمانت دیجئے کہ وہ معاف کر دیا گیا ہے، میری مغفرت کر دی گئی ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اما علمت، کیا تمہیں یہ بات پتہ نہیں چلی ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے پر اسلام سے پہلے کی جو غلطیاں، گناہ، کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ سب اسلام دھو ڈالتا ہے، ساقط کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت اور کفارہ ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج مبرور سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے اور مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کو دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ تھا حج مبرور کا ناواں اجر اور ثواب جو کہ ایک حاجی کو ملتا ہے۔ 10واں ہے حج 2 جہادوں میں سے ایک جہاد ہے، اور کس قدر کم قسمتی کی بات اور محرومی کی ہوگی اگر ہمارے نامہ اعمال میں سے 2 جہادوں میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلے، نہ کمزور کا جہاد نکلے نہ طاقتور کا جہاد نکلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اذا وضعتم السروج، اے جوانو اب جب تم جہاد سے واپس آ گئے ہو اور اپنے گھوڑوں کی زین اتار لو، فشدوا الرحال، تو کجاوے کس لو، الی الحج والعمرۃ، اب عمرے کی طرف روانہ ہو جاؤ، فإنہ احد الجہادین، یہ بھی دونوں جہادوں میں سے ایک جہاد ہے۔ تو یا تو مجاہد کی زندگی میدان میں گزرتی ہے یا پھر اللہ کے گھر کی طرف وہ مشقت اٹھا کے سفر کرتا ہے۔ تو حاجی کو جو 10واں اجر و ثواب ملتا ہے حج مبرور پہ، وہ یہ کہ اس نے زندگی میں گویا ایک جہاد میں حصہ لیا۔ اب اپنی مرضی ہے، ایک دفعہ جہاد میں حصہ لیں یا اللہ سے دعا کریں کہ توفیق ہمیں بھی عطا کرے، ہمارے صالحین کی طرح ہم بھی کئی دفعہ اس گھر تک جائیں اور جو جہاد کا ثواب حاصل کریں۔ 11واں اجر و ثواب حج مبرور کا ہے کہ حجاج کی نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں جب تک وہ حالت حج اور سفر حج میں ہوتے ہیں، اور ان کے تمام جو گناہ ہیں وہ مٹتے چلے جاتے ہیں ہر قدم پر۔ گھر سے چلنے سے، تیاری کے قدم سے آپ شمار کرنا شروع کر دیجئے۔ جیسے نماز پڑھنے کے ثواب کا آغاز نماز سے نہیں ہوتا، اس لمحے سے ہو جاتا ہے جب ہم نیت کر کے قدم اٹھاتے ہیں اور جا کے وضو کرتے ہیں، پھر ان قدموں سے ہم جائے نماز تلاش کرتے ہیں، پھر اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک جب تک حاجی گھر واپس نہیں آ جاتا، اس کی مسلسل ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور درجات مسلسل ہر سٹیپ پہ بلند ہوتے ہیں اور اس کی نیکیوں کی مغفرت، گناہوں کی مغفرت ہوتی جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
ما ترفع ابل الحاج رجلا، جب کسی حاجی کا کوئی اونٹ ایک قدم اٹھاتا ہے، ولا تضع، اور جب وہ قدم رکھتا ہے، اٹھانے پر بھی اور رکھنے پر بھی، الا كتب اللہ له بها حسنة، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں اٹھانے پر اور رکھنے پر ایک ایک نیکی لکھتے جاتے ہیں، او محا عنہ سیئۃ، اور اس کی ایک ایک برائی مٹتی جاتی ہے، او رفعہ بها درجۃ، اور اس کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو گویا سفر میں اونٹ نے پاؤں اٹھایا، سواری نے ایک خاص مقام طے کیا، تو ایک نیکی لکھ لی، ایک گناہ مٹا دیا اور ایک درجہ بلند کر دیا۔ اب اونٹ نے پاؤں رکھا، اٹھایا اور رکھا، اگین اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور ذرا تصور کیجئے جب منی واپس چل کر آتے ہیں اور جب منی سے عرفات جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ جاتے ہیں تو کتنے سٹیپس ہو گئے، اور پھر جب شیطانوں کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں، اور پھر جب بال کٹوانے جاتے ہیں، اور جب طواف کرتے ہیں، تو ذرا سٹیپس کاؤنٹ کرتے جائیں، ہر سٹیپ کے اٹھنے پر اور رکھنے پر اللہ تعالیٰ حاجی کو اتنا بڑا اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر دیکھیے، حج مبرور کا اجر و ثواب یہ ہے کہ وہ حج سے جب فارغ ہو جاتا ہے اور ایک بہت بڑے جہاد کے مرحلے سے گزر جاتا ہے، جو کہ آسان نہیں ہے، نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری بہت بھاری ہے۔ ایک دیکھیے نماز پڑھنا ہی اپنے گھر کے اندر ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے، کھانے بنانا بھی اتنا مشکل نہیں لگتا ہم خواتین کو جتنا ایک نماز پڑھنا اور قرآن کریم کے لیے وقت نکالنا اور صبح و شام کے اذکار کے لیے۔ تو چہ جائے کہ حج تو بہت بڑا جہاد ہے۔ تو یہ جو حج ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی حج مبرور کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور اس حوالے سے ہم نے کئی احادیث پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اس لیے میں ان احادیث کو سکپ کر کے آگے چلتی ہوں۔ 13واں اجر و ثواب یہ ہے کہ حاجی حج کے دوران جب تلبیہ کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو نہ صرف توحید کے اقرار کا ثواب ملتا ہے بلکہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ خلاد ابن صائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فامرنی، اور مجھے حکم دیا، ان آمر اصحابی، میں اپنے ساتھیوں صحابہ کرام کو حکم دوں، ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ یہ جو تحلیل کے الفاظ ہیں، تلبیہ کے الفاظ ہیں، ان کو بلند آواز کے ساتھ بلند کیا جائے۔ عبد المطلب ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اتنی بلند آواز سے تلبیہ کے الفاظ دہراتے کہ ان کی جو آوازیں ہیں وہ پورے آفاق میں پھیل جاتی، دور دور تک سنائی دیتی جیسے سمندر کی موجیں ہوں۔ تو لبیک اللہم لبیک کے جو الفاظ ہیں خواتین بس اس حد تک کہیں جو ان کے کانوں میں جائیں، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ پوری، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور یہ شیطان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ اسی طرح سے ابو بکر المزنی کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا اور اتنی بلند آواز سے انہوں نے تلبیہ کے الفاظ دہرائے لبیک اللہم لبیک کے کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ انہی الفاظ سے پر ہو گئی تھی کہ ہمیں اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، ہم صرف لبیک اللہم لبیک کی جو آواز ہے وہ وہاں پر سن رہے تھے۔ 14واں اجر و ثواب جو کہ ایک حاجی کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حج کے دوران اسے 2 افضل ترین کاموں کا اور مناسک حج کا موقع ملتا ہے، اور وہ ہے الفج والسج۔ ان 2 کا کیا مطلب ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے دوران ہم نے سوال کیا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل اس وقت افضل ترین ہے؟ آپ نے فرمایا العج والسج۔ العج کا مطلب ہے اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کہنا، اور السج سے مراد ہے اللہ کی خاطر قربانی دینا، جانور کی قربانی دینا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حج کا آغاز ہو جائے، آپ میقات پہ پہنچ جائیں، احرام باندھ کے تیار ہیں، تو آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے سفر حج کیا ہوگا ایروپلین میں بھی اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ فلاں مقام سے آپ بلند آواز سے تلبیہ شروع کر دیں۔ اس میں اب بلند آواز سے تمام مرد اور تمام مسلمان خواتین جو حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اس وقت افضل ترین عمل یہ ہے کہ تلبیہ کے الفاظ ادا کیے جائیں،
اس وقت یہ کہنا کہ اب میں نوافل پڑھ لوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، نہیں، وہ ہے افضل ہے، لیکن یہ اس سے افضل ہے۔ اب وقت تلبیہ کا شروع ہو چکا ہے، اور جب تلبیہ کا وقت شروع ہو جائے پھر زمین گونج پڑنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار سے، اور لبیک اللہم لبیک کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری خاطر حاضر ہیں۔ 15ویں نمبر پر جو حاجی کو ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تلبیہ پر ایک اور ثواب ہے، اور وہ ہے حج کے شعار کو ظاہر کرنا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں التلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہنا حج کی علامت ہے، حج اسلام کا شعار ہے، اور حج کا شعار تلبیہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور تلبیہ کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حج پر جا رہا ہے۔ تو ایک سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مناسک حج یا جو ان کے طور طریقے تھے وہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں اس کو حج کا نام دے دیا۔ تو یہ ایک پوری دنیا کے سامنے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، پوری دنیا کے سامنے، اور اس سے ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو غم پہنچتا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اس بات کا اقرار ہے کہ میں صرف اپنے رب کا بندہ ہوں، اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اپنا گھر بھی، اپنے پسندیدہ لباس، اپنے پسندیدہ کھانے، اور اس کی خاطر اپنے مال کو اور جان کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے گھر سے نکل سکتا ہوں۔ ابراہیم النخعی کہتے ہیں کانا یقال زینت الحج التلبیہ، ہم کہا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کہ حج کی زینت تلبیہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک کے الفاظ ہمیں اتنے پیارے لگتے تھے، اور ہم اتنے شوق سے اتنی بلند آواز سے ان کو پکارتے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کہتے حج کی زینت تو انہی سے ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں توحید کے۔ مسیب ابن رافع کہتے ہیں کہ ابن زبیر ہم سب کو کہا کرتے تھے یاد رکھو لبیک اللہم لبیک کے الفاظ حج کی زینت ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کو خوبصورت لگتی ہیں یہ چیزیں۔ 16ویں نمبر پر دیکھیے ایک حاجی کو جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب یہ ہے کہ جب، اور یہ بھی تلبیہ سے متعلق ہے، تقریباً تلبیہ سے متعلق چوتھا ثواب ہے جو کہ ٹوٹل 38 میں آ جاتا ہے، کہ ہر تلبیہ کرنے والے کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں، آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات اس روئے زمین پر پائی جاتی ہیں سب تلبیہ کر رہی ہوتی ہیں، اس وقت وہ سب اس کے ساتھ وہ الفاظ دہراتی ہیں۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں اور یہی ہارمنی ہے ایک مسلمان کی کائنات کے ساتھ، کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اور مسلمان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار انسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت ہے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی ان کے انتقال پہ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ کے کسی فرما بردار کا انتقال ہوتا ہے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، کیونکہ اسے ایک ایسا ساتھ میسر تھا جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا۔ سورج اللہ کا فرما بردار ہے، ہوائیں اللہ کی فرما بردار ہیں، انسانوں میں سے مسلمان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو سہل ابن سعد کہتے ہیں، اور یہ حج کا 16 اجر ہے، 16 یا 16واں اجر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ، جب بھی کوئی مسلمان لبیک اللہم لبیک کے الفاظ حج کی حالت میں دہراتا ہے اس کے دائیں طرف اللہ کی جتنی مخلوق ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ الفاظ دہراتی ہے۔ یہ درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہوائیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی، چرند پرند اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مخلوقات بھی خوشی اور سرشاری میں اپنے مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہیں یہ سب انسانوں کے ساتھ مل کر تلبیہ نہیں کہتی ہوں گی، ضرور کہتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سردار ہے، تو میرا خالق ہے، تیری خاطر میں عاجز غبار آلود سر اٹا مٹی کے ساتھ، پاؤں بھی مٹی میں ہیں، کئی دنوں سے آج نہایا نہیں ہوں، میں تیری خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان حالت حج میں تلبیہ کے الفاظ اونچی آواز سے ادا کرتا ہے تو اس کے دائیں طرف جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے وہ سب اس کے ساتھ تلبیہ کے الفاظ دہراتی ہے، اور پھر جو اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، آمنے یا سامنے، پیچھے یا آگے ہوتی ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ گارا مٹی ہے، سب ذرات اس کائنات کے اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں۔
تو وہ یعنی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر ہم پورے شعور کے ساتھ اس حج کو ادا کریں کہ اس وقت میں صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ حجر، شجر، پتھر، مٹی، گارا، یعنی گارا کیا ہے جس کو ہم بہت ہی ایک بیکار سی چیز سمجھتے ہیں، وہ بھی اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے تلبیہ کے الفاظ ادا کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم انسانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ بڑے عظیم دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو تو اس کا احساس کہیں زیادہ ہے اور وہ اس بات کو سمجھتی ہیں۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ تلبیہ بیان کرنے والے مسلمان یا تلبیہ کے الفاظ ادا کرنے والے مسلمان کی آواز جب یہ پتھر سنتے ہیں اور یہ مٹی اور گارے اور درخت اور چرند پرند کی طرف جاتی ہے، تو یہ سب قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے اور کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص یہاں سے حج کے یہ الفاظ تلبیہ کے بیان کرتے ہوئے گزرا تھا، تو وہ سب اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ ہے 16واں اجر جو کہ ایک حاجی کو حج کی ادائیگی پر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں ایسے کئی حجوں سے ہمیں بھی نوازے اور اپنے گھر کی طرف ہمیں بھی بلائے۔ اس کے بعد 17ویں نمبر پر ہے حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے حج کے دوران، وہ ہے استلام الرکنین، کہ یہ جو رکن ہے اس کا استلام کرنا اور حجر کا استلام۔ ایک تو ہے جا کے بوسہ کرنا، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے آپ پھر اپنا طواف شروع کر لیتے ہیں، اس دروازے کو جا کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کو استلام کہتے ہیں۔ تو یہ جو استلام ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا، جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، ما لی لا اراک تستلم الا هذین الرکنین الحجر الاسود والرکن الیمانی، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو استلام کرتے دیکھ رہا ہوں، یہ جو رکن حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے۔ فقال ابن عمر، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا اس کا استلام کرتے ہوئے کہ ان دونوں کا استلام کرنے والے یا اس کو ہاتھ لگا کر چھونے والوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کھڑے ہو کے اگر دروازے تک نہیں پہنچ پاتے، استلام کر کے پھر طواف شروع کرتے ہیں، اور حجر اسود تک نہیں پہنچ پاتے اور استلام کرتے ہیں، تو یہ دو اتنے عظیم عمل ہیں کہ اس کے کرنے والے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ 18ویں نمبر پر دیکھیے کہ اللہ کے گھر کا طواف 7 دفعہ کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جب حاجی طواف کی خاطر اپنا قدم اٹھاتا ہے تو قدم اٹھانے پر اسے یہ 3 اعزاز عطا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ کو مٹا کے نیکی میں بدل دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ طواف کی خاطر قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر 10 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو طواف کے لیے ہر قدم اٹھانے پر اللہ رب العزت نے حاجی کے لیے اتنے بڑے ثواب رکھے ہیں۔ 19ویں نمبر پر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے گھر کے ارد گرد طواف کرنا نماز ہی کی مانند ہے اور اس کے لیے نماز کا اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ ہمارے صالحین جب احرام باندھ لیتے تو اس کے بعد وہ دنیاوی گفتگو سے اسی طرح پرہیز کرتے جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم بالکل دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، بیل بج جائے، ہمارا دودھ ابل کے گر جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنی نماز نہیں توڑنی۔ اور اسی طرح سے حج کے تقدس کا احترام ہونا چاہیے۔ حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے نماز کی طرح سے۔ جب احرام باندھ لیا تو اب اس کا بات کا اعلان ہے کہ اللہ اب ہم صرف تیرے لیے ہیں، اب کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ تو ہمارے صالحین دنیاوی امور سے گفتگو میں پرہیز کرتے تھے اور اگر کوئی بات کرنی بھی ہوتی تو سر کے اشارے سے جواب دے دیتے تھے، کیونکہ وہ حالت حج میں ہوتے تھے۔ اس حوالے سے دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، جب آپ طواف کر رہے ہوں اللہ کے گھر کے گرد تو یہ نماز ہی کی طرح سے ہے، الا انکم تتکلمون فیہ، تعجب ہے کہ تم طواف میں باتیں کر رہے ہو، گرمی بہت ہے، پسینہ آ رہا ہے،
پتہ نہیں آج کب پہنچیں گے، آج کھانے میں کیا ہوگا، یہ حج مبرور کے منافی ہیں سب چیزیں۔ حج مبرور وہ ہے جو سراسر اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں سے اور دنیاوی گفتگو سے پرہیز میں گزارا جائے۔ اور پھر فرمایا فمن تکلم فیہ فلا یتکلمن الا بخیر، کوئی بات کرنی بھی ہو تو خیر کی بات زبان سے نکالی جائے۔ 20واں اور آخری جو میں آج آپ سے شیئر کروں گی، باقی انشاءاللہ پھر کسی اور سیشن میں، وہ یہ کہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور حجر اسود کے لیے دل میں تقدس اور احترام کے جذبات رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی سنت کی پیروی بھی ہے۔ انہوں نے بھی حج کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حج کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حج کیا، سب اس جگہ پہ آئے اور حجر اسود کو اسی طرح سے بوسہ دیا، اور ان کے طواف کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تلبیہ کے الفاظ مختلف تھے، زبانیں مختلف تھیں، مطلب یہی تھا۔ اور اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں بیان کیا ہے۔ سوید ابن غفلہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ حجر اسود کو بوسہ دے کر فارغ ہوئے اور اس سے چمٹ گئے، اور فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا۔ چمٹنا یعنی جیسے کسی چیز کو اپنی باہوں میں لے لینا۔ اب یہاں پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ، ہمارے سادہ لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حجر اسود کے لیے یہ احترام اور تقدس ایک پتھر ہونے کے ناطے، کیونکہ برکت والا اس لیے کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ خود ہی بیان کر دی کہ اے حجر اسود تو پتھر ہے، اور میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے تجھے بوسہ دیا اور میں تیرے ساتھ چمٹ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں حج پورے کا پورا توحید پر مبنی ہے۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس وقت صرف اللہ کی اطاعت گزاری کی حالت میں ہیں، لہٰذا ہم نے اللہ کے کہنے پر اس پتھر کا احترام کیا اور اس کے تقدس کو محسوس کیا۔ اور پھر اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا لالچ رکھتے تھے، کہ اسی طرح سے بوسہ دیا اور پھر چمٹ گئے، اور پھر اپنے ساتھیوں کو سکھایا کہ میں نے ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو یہ ہیں وہ چند اجر و ثواب جو کہ 21 کے قریب یا 20 ہیں جو آج میں نے آپ سے شیئر کیے، ابھی اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ہمارے آج کے سیشن کا بھی اختتام ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج مبرور اپنی زندگی میں عطا فرمائے، ہمیں بار بار اپنے گھر میں بلائے، ہمیں ہمت اور توفیق عطا کرے کہ ہم اس جہاد میں حصہ لیں، اور اپنے سابقہ جہاد کی کوتاہیوں میں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں سابقہ جہاد میں، ان کو ختم کرنے کا ہمیں دوبارہ زندگی میں موقع عطا فرمائے، جو ہمت ہمارے صالحین کو عطا کی تھی ہمیں بھی عطا کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس کا دین سیکھیں گے تو ہمارے علم اور عمل اور سوچ میں فرق اور امپروومنٹ پیدا ہوگی، کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، ہمارے دل میں مزید رغبت پیدا ہوگی نیکی کے کاموں کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنے گھر والوں کو، اپنے سرکل میں ان باتوں کو عام کریں، ان تک دین کے اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی اپنے آخرت کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں، اور پھر اس کو دیگر انسانیت تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.